الکافی سے کتاب الایمان والکفر کے ذیل میں ابواب جو وارد ہوئے ہیں اس کا مطالعہ کر رہے تھے۔ گزشتہ جو ہمارے دروس تھے اس میں آپ نے اسی طریقے سے مختلف ابواب کو ملاحظہ کیا۔ آج کے دن ہم جس باب کو انشاءاللہ مطالعہ کریں گے وہ ہے القناعہ۔ کتاب القناعہ کتاب الایمان والکفر میں ایک کتاب ہے جس کے تحت متعدد احادیث وارد ہوئی ہیں۔ قناعہ کا اول تعارف آپ کی خدمت میں کرایا جاتا ہے۔ انشاءاللہ اس کے آج ہمارے پاس وقت کی چونکہ قلت موجود ہے اس لیے آپ کی خدمت میں ڈائریکٹ ہم ملاحظہ کرتے ہیں کہ اخلاق میں قناعہ کسے کہتے ہیں۔ علم اخلاق کے مطابق قناعہ ایک فضیلت کی صفت ہے، جس طرح سے دیگر آپ نے صفت فضائل کو ملاحظہ کیا ہے کہ ہم ایک ترتیب خاص سے چل رہے تھے کہ اس میں آپ نے ذکر کے ایک عنوان کو دیکھا، اسی طریقے سے ہم نے ذکر کے بعد تفکر کو مطالعہ کیا اور اسی طرح سے پھر چند ابواب میں ہم اخلاقی اوصاف سے جو متعلق ہیں اس میں ہم داخل ہو گئے۔ جہاں تک قناعت کا تعلق ہے یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اور علم اخلاق کا جنبہ عملی جو ہے اس کے اعتبار سے دیکھیں، کیونکہ بعض فضیلتیں ایسی ہیں کہ جو غضب سے تعلق رکھتی ہیں، فضیلت کمال ہیں لیکن غضب سے تعلق رکھتی ہیں۔ بعض فضائل ایسے ہیں کہ جو کمال ہیں لیکن شہوت سے تعلق رکھتے ہیں۔ بعض ہیں کہ جو فقط علم سے تعلق رکھتے ہیں، علم کی دنیا سے وہ فضیلت علم کہلائے گی، علم کی دنیا سے تعلق رکھتی ہیں۔ جیسے کہ آپ نے تواضع کے اس میں دیکھا کہ گزشتہ ہمارے دروس تواضع سے متعلق تھے۔ تکبر کا علاج تواضع ہے، لیکن تواضع تکبر اور ذلت کے درمیان ایک امر ہے کہ آپ علم اخلاق عملی میں اس چیز کو مطالعہ کر چکے ہیں کہ تکبر اور ذلت کا نام تواضع نہیں ہے۔ انسان بعض اوقات پست اور حقیر اعمال انجام دینا شروع کر دیتا ہے، یہ تواضع نہیں ہے۔ لہذا تکبر اور ذلت یعنی ایک طرف اپنے آپ کو بڑائی کا شکار نہ کرے، دوسری طرف اپنے آپ کو ایسا ذلیل و رسوا نہ کرے کہ اس کی عزت نہ رہے، ان کے درمیان تواضع ہے۔ قناعت بھی اسی طرح ہے، قناعت حرص کا علاج ہے۔ پہلا جو نقطہ ہمارے سامنے آئے گا، تکبر کا علاج کیا ہے؟ تواضع۔ علم اخلاق کے مطابق تکبر کا علاج تواضع ہے، حرص کا علاج کیا ہے؟ وہ قناعت ہے۔ یہ جملہ تذکر کے طور پہ دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ معروف ہے، قرآن کریم کی آیات کے ضمن میں آپ اسے مطالعہ کرتے ہیں کہ زمین پر اترنے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ قرآن نے ذکر کیا ہے۔ ہم جن جوانب سے جائزہ لینا چاہتے ہیں ان جوانب کو قرآن کریم نے ذکر نہیں کیا۔ مثلا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم ابلیس کو دیا، ابلیس نے نہیں سجدہ کیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو قرآن کریم میں وارد ہوا ہے کہ شجر سے، پھل کھانے سے یا درخت سے تناول کرنے سے منع کیا، لیکن انہوں نے تناول کر لیا۔ اور اسی کو روایات اہل بیت علیہ السلام بھی معتبر احادیث بھی بیان کرتی ہیں۔ پس قرآن نے بھی واضح بیان کیا کہ ابلیس نے تکبر کیا، تکبر کی وجہ سے ابلیس معنی بن گیا۔ بس قبل اس کے کہ زمین کے اوپر انسانی زندگی کا آغاز ہوتا، یہ اصل اخلاقی ہمارے لیے اہمیت کا حامل نقطہ ہے۔ قبل اس کے کہ زمین کے اوپر ہماری زندگی کا آغاز ہوتا، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہلاک کرنے والی چیزوں کو پہلے بیان کر دیا، یعنی زندگی کا خلاصہ اس واقعے میں خدا نے ذکر کر دیا ہے کہ انسان کی کرامت اور عزت اور بلندی وہ اس قدر ہے کہ تمام کے تمام مخلوقات کے اوپر بالاتر قرار دیا ہے اور مسجود ملائکہ قرار دیا، اس قدر بلند ہے کہ مسجود ملائکہ قرار دیا۔ لیکن دوسری طرف سے دیکھیں کہ اگر وہ اپنے وجود میں حرص کا شکار ہو جائے تو پھر وہ اس اعلیٰ ترین مقام سے اتر کے اس کی نسبت پست ترین مقام کے اوپر گر جائے گا۔ یہ خلاصہ زندگی ہے انسان کا۔ انسان بہت سارے
اپنی زندگی میں امور انجام دیتا ہے اور کئی بہانے یا کئی اسباب اس کی زندگی میں بن جاتے ہیں۔ لہٰذا قرآن کریم نے ان امور کو ذکر بھی کیا ہے اور حتیٰ کہ بعض جزوی امور کا بھی ذکر کیا، لیکن سب کا اختتام انہی 3-4 برائیوں کے اوپر ہوتا ہے۔ مثلا ابلیس کا انکار کس بنیاد پہ تھا؟ اسے اپنے بڑائی کا احساس تھا۔ بعض بڑائی کا احساس کسی بنا پہ ہوتا ہے، اگر ایک کمال ہمارے وجود میں نہیں پایا جاتا اور بڑائی کا احساس کرتے ہیں، یہ تو سب سے پسترین ایک فرد ہے کہ اس کے اندر تو وہ جہت کمال بھی نہیں تھی کہ اس کمال کو اپنے نفس میں موجود دیکھ کے وہ اپنے اندر ایک احساس بڑائی کرتا۔ مثلا کسی کے پاس رقم اور مال موجود نہیں ہے، اس کے باوجود وہ دوسروں کے اوپر اپنے آپ کو بلند سمجھ رہا ہے، کیونکہ ایک دفعہ ایک سبب موجود ہے کہ مال اپنے ہاتھ میں دیکھتا ہے اور مال جب بھی آتا ہے ایک احساس بڑائی پیدا کرتا ہے۔ لیکن یہ انسان اتنا مرض کا شکار ہے کہ ابھی اس کے پاس کوئی کمال کی چیز نہیں آئی، پہلے ہی اپنے جرم کو عیاں کر رہا ہے۔ ہم یہاں پہ غور کریں کہ ابلیس نے کیوں انکار کیا؟ اس وجہ سے کہ وہ اپنے وجود میں عبادت کے اعتبار سے اور فرشتوں کے حلقے میں شمار ہونے کی بنا پر ایک کمال اپنے اندر پاتا تھا۔ اس کمال کا جب اس نے مشاہدہ کیا تو آدم علیہ السلام جو مٹی سے خلق ہوئے تھے ان کا انکار کر بیٹھا۔ روایات میں وارد ہوا ہے کہ اگر اس مٹی میں اس نور کو مشاہدہ کر لیتا ابلیس تو کبھی بھی یہ تکبر نہ کرتا، کیونکہ نور اور نار ہر دو کے حروف اصلی ایک ہی ہیں، یعنی جو کلمات نون واو را ہے۔ نور اور نار، شیطان یا ابلیس نار سے بنا ہے اور آدم علیہ السلام کی اصل خلقت نور سے ہے، ظاہری خلقت ان کی جو ہے وہ مٹی سے ہے۔ بہرحال آپ نے دیکھا تکبر ایک سبب بن گیا، تکبر ایک حجاب بن گیا، تکبر ایک بلندی سے نیچے گرنے کا سبب بن گیا۔ یہ تکبر انسان کے لیے ہلاکت کا باعث ہے۔ آج کے دور میں کئی اعتبار سے انسان تکبر کر جاتا ہے، مال کی اساس پر ہے، نسب کی اساس پر ہے، علم کمال، جب بھی کمال دیکھے گا تکبر کے انگیزے اٹھیں گے، جب بھی انسان کمال دیکھے گا، حتیٰ کہ کمال علم کی اساس پر ہے، عبادت ہے، شجاعت ہے، مجاہد ہے، یا اسی طریقے سے اب تو اور بعض قیود آ چکی ہیں، مثلا یہ علاقائی اعتبار سے، قومیت کے اعتبار سے، وطنیت کے اعتبار سے، جغرافیہ کے اعتبار سے تقسیم در تقسیم ہے۔ حتیٰ کہ ملک میں کتنے ہی ان موضوعات کے اوپر لطیفے بنے ہوتے ہیں کہ مثلا یہ پٹھان ہے، یہ سندھی ہے، یہ پنجابی ہے، یہ بلتی ہے، یہ گلگتی ہے، یہ فلاں فلاں ہے، پھر وہ اس کے اندر ایک تکبر کا ایک عنصر لے کے آتے ہیں اور ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں۔ یہ چیز در حقیقت انسان کو پستیوں پہ ابھارتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے حتیٰ طلاب میں ہم بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ اگر یہ پنجابی پٹھان یا بلتی گلگتی یا اس طرح کا کوئی ایک جھگڑا ہو جائے یا کوئی طعنہ دے دے تو مد مقابل وہ اپنے دفاع کے طور پہ لازم قرار سمجھتا ہے، آ جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسے ہمیں کبھی کبھار ایسے مناظر دیکھنے کو پڑتے ہیں۔ اب تکبر ہر برا عمل اس سے صادر کرائے گا، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک۔ بس تکبر کا علاج تھا تواضع۔ اب اسی زمین پر اترنے سے پہلے ایک اور امر بھی انجام پایا جو حضرت آدم علیہ السلام کی جانب سے تھا، کہ ابھی ہم آیات کی طرف نہیں آتے، وَإِلَّا قرآن کریم نے آیات کو واضح ذکر کیا، چونکہ وہ دار التکلیف نہیں ہے اس لیے وہاں پہ معصیت عصمت کے ساتھ متصادم نہیں ہے، چونکہ اس جگہ کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ایسی تکلیف نہیں ہے کہ وہ مکلف قرار پائیں آدم علیہ السلام۔ لیکن دوسری طرف سے اگر ہم دیکھیں کہ ایک اولا چیز کو ترک کیا، کہ ترک اولا سے متکلمین بالخصوص اور متکلمین سے ہی مفسرین نے اس بحث کو اپنے تفاسیر میں عصمت آدم علیہ السلام کے ضمن میں رکھا کہ ایک اولا چیز کو ترک کیا۔ وہ اولا چیز کیا تھی؟ آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس پھل کو نہ کھائیں، اس درخت سے نہ کھائیں، لیکن ابلیس نے آ کے قسم کھائی اور وسوسہ ایجاد کیا اور کہا کہ اگر آپ کھا لیں تو آپ ملکن لا یبلا، قرآن کریم کی آیت میں وارد ہوا ہے کہ آپ ایک ایسی زندگی سے ہمکنار ہو جائیں گے، ایسی مملکت کے اندر آپ ہمیشہ یہ آپ کے لیے مملکت بن جائے گی جو کبھی ختم نہیں ہوگی، یعنی پرانی اور بوسیدہ ہونے والی نہیں ہے۔
لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام نے چونکہ اس نے قسم کھائی تھی اور پہلی قسم تھی، اس قسم کی بنیاد پہ وارد ہوا ہے کہ آدم علیہ السلام نے پھل کو چکھ لیا۔ بہرحال ابھی ہم اس تفصیل میں نہیں جاتے کہ اس جگہ پہ وہ پھل کیا تھا۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کی جو آیات ہیں، ظلمنا انفسنا، خود انہوں نے ظلم کا اعتراف کیا، یا عصا آدم ربہ فغوا، ان کو کس طرح عصمت سے سازگار کریں قرآن کے مطابق، کیا ہم اس کے بارے میں حکم دیں گے، یہ بحث کنارے کی ہیں۔ ہم اس طرف آئیں کہ آدم علیہ السلام نے جو اقدام کیا اس کا نتیجہ کیا نکلا، تو یہاں پہ انہوں نے در حقیقت چاہا، یہی چاہت حرص سے تعبیر کی جاتی ہے، البتہ یہ حرص وہ نہیں ہے کہ جو عصمت سے متصادم ہو جائے۔ یہ اس لیے جملہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں آج کل بیجا طور پہ جملات کو چبا کے پروپیگنڈا کی ایک فضا قائم کی جاتی ہے، اور پھر جان بوجھ کے کہا جاتا ہے یہ تو عصمت کے قائل ہی نہیں ہیں، جبکہ وہ اصل چیز کو نہیں سمجھتے، اصل موضوع کو نہیں سمجھتے کہ بحث کیا ہو رہی ہے۔ بہرحال اس لیے اس میں قرآن کریم واضح طور پہ یہ بیان کر رہا ہے اور نتیجہ بھی بیان کر رہا ہے کہ ان کے لباس کو اللہ نے چھین لیا، ان کو مقام اعلیٰ سے مقام پست پر اتار دیا۔ اب یہ جو ایک پاداش کے طور پہ مل رہی ہے، یہ وہی حرص اور وہی رغبت تھی کہ جو پھل کو کھانے کی طرف انہیں لے گئی۔ بس یہ جو تکبر پہلا عنصر دکھائی دیا، دوسرا عنصر اس جگہ پہ حرص کا ہمارے سامنے آتا ہے۔ یہ وہ ابتدائی ترین شواہد اخلاقی ہیں کہ جو زمین پر اترنے سے پہلے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے زندگی کو سمجھنے کے لیے بیان کیے ہیں۔ اگر کوئی یہ نہیں زندگی کے طور طریقے سمجھتا اور اپنے آپ کو عاری سمجھتا ہے تکبر سے، اپنے آپ کو عاری سمجھتا ہے حرص سے، تو شکار ہو جائے گا، جیسا کہ ابلیس شکار ہو گیا۔ اس کی توجہ نہیں گئی کہ میں تکبر کے مرض میں مبتلا دن با دن ہو رہا ہوں۔ عبادات کرتا تھا، مقام حاصل کر رہا تھا، لیکن اپنی اسی عبادات میں، زہد اور تقوی میں، وہ تکبر کے مرض کا شکار ہوتا چلا گیا۔ لہٰذا آدم علیہ السلام کی یہ رغبت رہی۔ اسی طریقے سے ابلیس کا تیسرا مرض ہے حسادت۔ زمین پہ اترنے سے پہلے وہ حسد کے مرض میں مبتلا تھا۔ کوئی بھی انسان دنیا میں نفسانی امراض کے بغیر گمراہ نہیں ہوتا۔ جو بھی گمراہ ہے، ہلاک ہے، مثلا یزید کو لے لیں، شمر کو لیں، فرعون ہے، نمرود ہے، قابیل ہے، فہرست بنا لیں، سارے نفسانی امراض کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ حتیٰ کہ جہالت ایک نفسانی امر ہے۔ جہالت کے جو ایک بیماری ہے، لگ جائے وہاں پہ نور علم نہیں جاگ سکتا، نابینا کر دیتا ہے۔ جیسے آنکھ کے مثلا موتیا آ گیا، حجاب چڑھ جاتا ہے، یا آنکھ کی بینائی جانے لگ گئی ہے، موتیا بھی نہیں آیا، کوئی ایسا حجاب بھی نہیں آیا، آنکھ کی بینائی جا رہی ہے، یہ جہالت، اسی کو روح کی بینائی کا چلا جانا، یہ جہالت ہے۔ لہذا ابتدائی ترین جو امراض ہیں ان کا علاج بھی اتنا ہی اہمیت کا حامل ہے۔ جیسے ہم تکبر کا علاج پڑھا، تواضع ہے۔ حرص کا کیا علاج ہے؟ حرص کو بھی انشاءاللہ ضمنی طور پہ بیان کریں گے جب ہمارا یہ ٹاپک آئے گا۔ ابھی ہم اخلاق فاضلہ، اخلاق فضیلہ کو مد نظر رکھے ہوئے ہیں، لہذا اس کے مطابق ہماری جو ترتیب بن رہی ہے، تواضع کے بعد قناعت کا علماء نے درس دیا ہے کہ ہم منازل السائرین کے مقدمے میں آپ کی خدمت میں جو گزشتہ دروس میں بیان کیا، اسی سے ہم نے اقتباس لیتے ہوئے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے۔ بس تکبر کا علاج ہے تواضع۔ اب تواضع کرے گا تو صبر کرنا پڑے گا۔ تواضع کے اس باب سے کئی چیزیں اس کے سامنے رونما ہوتی ہیں، کئی چیزیں اس کے سامنے آشکار ہوتی ہیں۔ لہذا اس جگہ پہ ہمارے پاس یہ حقیقت اجاگر ہوئی کہ انسان جو ہے وہ در حقیقت انہی اخلاق فاضلہ ہی کی صورت میں اپنے وجود کے اندر ایک صورت حقیقی یا خلقت کو اختیار کرتا ہے، اور یہ خلقت کا مشاہدہ بھی وہ اپنے وجود میں کرے گا، اس کا سامنا وہ کرے گا۔ بس حرص کا علاج کیا ہے؟ قناعت۔ قناعت کا ایک اور پہلو میں ذکر کروں، یہ تو ایک مقدمہ آپ کے سامنے ذکر ہوا اور اس کو آپ نے مطالعہ کیا کہ قناعت علاج کے طور پہ علم اخلاق میں ڈسکس کیا جاتا ہے۔ جیسے سابقہ درس میں بھی ہم نے دیکھا کہ تواضع کو علاج کے طور پہ، کیونکہ علم اخلاق، علم عرفان دو الگ علوم ہیں۔
علم اخلاق کی جو مباحث ہیں وہ بھی ہمارے لیے قیمتی ہیں، کیونکہ جو اخلاق کی دنیا کا مرحلہ طے نہیں کرتا وہ عرفان کے منازل طے نہیں کر سکتا۔ یہ علماء کا واضح طور پہ، یعنی جو عرفاء ہیں جس کسی مقام پہ پہنچے ہیں ان کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ کسی اور مقام بلند کے اوپر نہیں فائز ہو سکتا۔ لیکن دونوں کی روش الگ ہے۔ علم اخلاق امراض کے اعتبار سے بحث کرے گا، علاج کے اعتبار سے بحث کرے گا، لیکن علم عرفان قرب الہی کے اعتبار سے بحث کرے گا۔ جیسے آپ نے تواضع میں دیکھا کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے قریب ہونے کے اعتبار سے منازل و سائرین میں بحث ہے، لیکن اخلاق میں تواضع کو دیکھا، تکبر کا علاج اور ذلت سے اجتناب، اس کے ضمن میں انہوں نے کسے ذکر کیا؟ تواضع کو۔ آئیں قناعت کا اب ہم جائزہ لیتے ہیں۔ قناعت میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اصل بڑی بیماریاں یہی تین ہیں، تکبر ہے، حرص ہے اور حسد ہے۔ یہ بہت بڑی بیماریاں ہیں، ان کا علاج فی الفور انسان کے لیے ضروری ہے۔ تکبر کا علاج تواضع تھا، حرص کا علاج کیا ہے؟ قناعت۔ حسد کا بھی علاج اسی طرح انشاءاللہ پڑھیں گے۔ حرص کا علاج کیا ہے؟ قناعت ہے۔ قناعت کا ایک اور جائزہ، یہ جائزہ تو ہمارا پورا ہو گیا جو خلقت کے اعتبار سے آپ کی خدمت میں ذکر کیا۔ دوسرا ہمارے پاس اس کا جائزہ آتا ہے کہ ایک ہمارے پاس بیماریوں کا جو مجموعہ ہے وہ شہوات کی اساس پر آتا ہے، ایک بیماریوں کا مجموعہ غضب، قوت غضب کی اساس کے اوپر آتا ہے، ایک ہمارے پاس علمی چیز ہے۔ لہٰذا اگر آپ قناعت کو دیکھیں تو یہ غضب سے تعلق نہیں رکھتی، یہ علم سے تعلق نہیں رکھتی، یہ شہوات کی دنیا سے تعلق رکھتی ہے۔ بالفاظ دیگر قوت غضب بعض جو ہمارے پاس آتی ہیں چیزیں، ان میں سے ایک قوت غضب کی اساس پہ مثلا کیا کیا اوصاف ہمارے پاس آ رہے ہیں، جیسے حلم ہے، شجاعت ہے۔ شجاعت اور حلم دونوں کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ وہ قوت غضب سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس مقدمے کو میں حل کرنے کے لیے آپ کے لیے کے سامنے ایک اور طرز سے ذکر کرتا ہوں تاکہ اس بات کو سمجھ سکیں۔ انسان کو جب اللہ نے خلق کیا ہے تو اس کے وجود میں 4 عناصر کو خلط کر دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ ایک آٹا گوندتے ہیں تو آٹے میں نمک بھی ڈالتے ہیں اور آٹے میں مثلا سوڈا بھی ڈال دیتے ہیں۔ اب یہ آٹا بھی ہے، نمک بھی ہے، سوڈا بھی ہے، مکس کر کے ایک مجموعہ سامنے آ گیا۔ انسانی روح بھی اسی طرح ہے۔ انسانی روح میں اللہ تعالیٰ نے عقل بھی رکھی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قوت شہوت بھی رکھی ہے، قوت غضب بھی رکھی ہے اور قوت شیطنت بھی رکھی ہے۔ اگر یہ 3 قوتیں شہوت، غضب، شیطنت عقل کے تابع ہیں، انسان کے لیے حرارت بن کے اسے نشوونما دیں گی، یعنی انسان ملائکہ سے بالاتر پرواز کرنے لگے گا۔ یعنی ضروری ہے، قوت غضب کا نہ ہونا نقص ہے، اور قوت غضب کی اساس کے اوپر ظلم و ستم وہ بھی نقص ہے۔ اسی طرح شہوت کا نہ ہونا نقص ہے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ انبیاء و ائمہ علیہم السلام ازدواجی زندگی بسر نہ کریں یا اپنی ضرورت بشری کے تحت جو ان کے جسم میں جنسی ضرورت ہے اسے پورا نہ کریں، افزائش نسل نہ کریں، اپنے لیے دن بھر کا گزر بسر کرنے کے لیے رزق کا اہتمام نہ کریں، یعنی کسب و کاج نہ کریں، یہ باتیں درست نہیں ہیں، یہ نقائص میں سے ہے۔ فضیلت اسی میں ہے کہ انسان شہوت کو رکھتا ہو لیکن شہوت کا افراط نہ کرے، تفریط نہ کرے، یعنی نہ ہونا بھی شہوت کا غلط ہے، اور شہوت کو اس کے دائرے سے باہر جا کے خرچ کرنا بھی غلط ہے۔ شہوت میں بھی ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ شہوت میں ظلم کیا ہے؟ حدود شریعت سے آپ پار جا کے زندگی بسر کرتے ہیں۔ لہٰذا اگر کھانے کی شہوت ہے پوری کرنی چاہیے، سننے کی شہوت ہے پوری کرنی چاہیے، دیکھنے کی شہوت ہے پوری کرنی چاہیے، اولاد کی شہوت ہے پوری کرنی چاہیے، یعنی محافل یا اولاد کا چاہنا۔ اسی طرح سے اپنے وجود میں جنسی غریزہ رکھتا ہے اس کی شہوت ہے پوری کرنی چاہیے۔ یہ ساری کی ساری انسانی ضروریات ہیں، لہٰذا قوت غضب بھی انسان کے لیے ضروری تھی۔ تیسرا آ جاتا ہے انسان کے پاس شیطنت۔ یہ جو امر شیطنت انسان کے وجود میں ہے یہ تصور کشی کرتی ہے، جسے آپ خیال اور وہم سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ تصویر کشی کرے، پلان بنا کے آپ کو دیتی ہے، اس لیے شیطان وسوسہ ہی ڈالتا ہے۔ اس لیے آپ بالفاظ دیگر کہہ لیں، باہر جو ابلیس ہے وہ جب سگنل پھینکتا ہے تو جس طرح موبائل میں سگنل کیچ کرنے کا ایک آلہ موجود ہے، ہمارے نفس میں بھی تو ایک آلہ موجود ہے، وَإِلَّا ابلیس سے کیسے ارتباط قائم ہو؟
ابلیس ہماری روح کے اندر تو نہیں گھستا، وہ تو وحی کرتا ہے۔ قرآن کریم میں جیسا کہ ہے کہ وہ اپنے اولیاء کو وحی کیا کرتا ہے۔ بہرحال جو اس کے بہت خصوصی ہیں وہ وحی کا اس کے ساتھ تعلق ہے۔ لیکن وسوسہ کی حد تک تو قرآن نے واضح ذکر کیا کہ انسان کے سینے میں وسوسہ کرتا ہے، تو وسوسہ تب بھی کرے گا اندر کوئی چپ ہے کہ جو اس کے وسوسے کو قبول کرتی ہے، وہ سگنل پھینکتا ہے، یہ قبول کر رہا ہوتا ہے۔ اگر یہ چپ نہ ہوتی تو کیسے ابلیس کا ہمارے ساتھ ارتباط ہو؟ اسی طرح ملائکہ ہیں، ملائکہ بھی سگنل پھینکتے ہیں، تو چپ ہے، اس چپ کا نام ہے عقل۔ اچھا، شیطان یا ابلیس جو پھینکتا ہے وسوسے، اس کا نام ہے شیطنت۔ شیطنت جب آ کے تصویر کشی کرتی ہے تو یہاں پہ غضب کی قوت بھی جاگ اٹھتی ہے اور شہوت کی قوت بھی جاگ اٹھتی ہے۔ اگر رنگین ایک خوبصورت منظر کی تصویر کشی ہمارے نفس میں نہ ہو، شہوت کہاں سے جاگے گی؟ اسی طرح سے اگر ایک بدترین ضرر کے اوپر مشتمل تصویر کشی نہ ہو تو غضب نے کہاں سے بھڑکنا ہے، کہاں سے جاگے گا؟ لہذا کوئی ہے کہ جو یہ تصویر کشی کرتا ہے۔ اس لیے آپ یہ 4 عناصر کہہ سکتے ہیں انسان کے علم اخلاق کی میں زبان ابھی ذکر کر رہا ہوں کہ عرفان میں تجزیہ تحلیل اس حوالے سے الگ ہے۔ جب آپ علم اخلاق میں جا کے انسان کی حقیقت پوچھیں تو وہ کہے گا ان 4 چیزوں کا مرکب ہے، عقل ہے، قوت شہوت ہے، قوت غضب ہے اور قوت شیطنت ہے۔ ان 4 میں اگر ترتیب بشری یہ ہے جو اللہ نے قرار دیا اس کے وجود میں، عقل حاکم ہے، بقیہ محکوم ہے، عقل آقا ہے، بقیہ غلام ہیں۔ لہذا عقل حاکم ہو کے قوت غضب کو استعمال کرے گی، عقل حاکم ہو کے قوت شہوت کو استعمال کرے گی، عقل حاکم ہو کے قوت شیطنت کو اپنے ماتحت رکھے گی، اور ان سب کی سب قوتوں کی جو مملکت میں ظاہر ہونا ہے، کیونکہ مثلا ایک حاکم ہے، وہ اپنی حکومت کو کہیں پہ ظاہر کرنا چاہتا ہے یا نہیں؟ کہاں پہ اس کی مملکت کا ہے جہاں پہ وہ ان سب چیزوں کو ظاہر کرے گا؟ اس مملکت کا نام ہے جسم انسانی۔ لہذا جسم کے اوپر یہ ساری کی ساری چیزیں ظاہر ہوتی ہیں۔ جسم وہ ریاست ہے جس کے اوپر سارے بادشاہت کی سوچتے ہیں۔ عقل اپنی بادشاہت سوچتی ہے، غضب اپنی بادشاہت چاہتا ہے، قوت شہوت اپنی بادشاہت چاہتی ہے، شیطنت جو ہے وہ ہمیشہ انہی کے تابع ہے۔ لہذا یہاں پہ اصل بادشاہ کون ہے؟ وہ ہے عقل۔ عقل اگر بادشاہ ہو تو جسم سے قوت شہوت کے آثار عقل کی مرضی کے مطابق صادر ہوں گے، قوت غضب کے آثار عقل کی مرضی کے مطابق صادر ہوں گے۔ تو یہ ہمارے پاس ایک مقدمہ اس حوالے سے آتا ہے۔ قوت شہوت میں پھر ہمارے پاس ایک مجموعہ کثرت سے آتا ہے، اور قوت غضب میں بھی پھر کئی برائیاں نکلتی ہیں۔ مثلا اگر عقل حاکم ہو اور قوت غضب کی اساس کے اوپر جسم سے کچھ صادر ہو تو شجاعت اور بہادری صادر ہوگی، حلم صادر ہوگا، عقل کہے گی کہ اس جگہ پہ حلم کرو، صبر ثابت ہوگا۔ یہ سارے مجموعے کہاں سے نکل رہے ہیں؟ قوت غضب کی اساس پر نکل رہے ہیں۔ لہذا حلم غضب کے اندر آتا ہے، شجاعت غضب کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، شہوت کی وجہ سے شجاعت نہیں پیدا ہوتی۔ اس لیے شجاعت ترین فرد بننا ہے تو شہوات کو ٹھوکر مارنا پڑے گی، زندگی کی بہترین آسائشوں کو ٹھوکر مارنا پڑے گی، وَإِلَّا شجاعت ظاہر نہیں کر سکتے۔ شجاعت زندگی کی ملائم اور پرسکون اور پر آرام بچوں اور اپنے خانوادے کے ساتھ زندگی کے ساتھ ملن نثار طور پہ نہیں چل سکتی۔ یہاں پہ اس کو جب شجاعت دکھانی ہے ان سب کی قربانی کے لیے اسے آمادہ اپنے وجود میں کرنا ہوگا، جیسے کہ ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں۔ اچھا، دوسری طرف آئیں شہوات۔ قوت شہوت سے کئی قسم کی پھر چیزیں نکلتی ہیں۔ مثلا حرص کا تعلق، حرص کی بیماری کا تعلق شہوت سے ہے۔ شہوت کی اساس کے اوپر حرص برآمد ہوتا ہے، اور حرص کا علاج کیا ہے؟ قناعت۔ اس لیے قناعت کا تعلق کس سے ہوا؟ شہوت سے ہوا۔ علم اخلاق کی نظر میں قناعت کس سے تعلق رکھتی ہے؟ مجموعہ شہوت سے تعلق رکھتی ہے، بالکل اسی طرح جیسے شجاعت اور حلم وہ مجموعہ غضب سے تعلق رکھتا ہے، لیکن قناعت کس سے تعلق رکھتی ہے؟ مجموعہ شہوت سے تعلق۔ مثلا اگر قناعت ہم کریں کیا حاصل ہوگا؟ شہوات ہمیں حاصل ہوں گی، لیکن کون سی شہوات؟ جو عقل کے تابع ہیں۔ کون سی شہوات؟ جو دین اور شریعت کے تابع ہیں۔ وہ شہوات کہ جو انسان کو انسان بناتی ہیں۔ مثلا اگر آپ عقل ہٹا دیں تو پھر حیوان ہے۔ حیوان کہتے ہی اصطلاح ہے حیوان،
حیوان کہتے ہی اسے ہیں کہ جس کے وجود میں یا قوت غضب حاکم ہے یا قوت شہوت، یا ہر دو اس کے اوپر حاکم ہے۔ یہ سب سے بدترین حیوان ہے کہ جس میں غضب اور شہوت ہر دو اوپر حاکم ہے۔ اور پھر اسی طرح آپ دنیا بھر میں دیکھیں، چرند پرند، جانور، حشرات، حتیٰ یہ پودے، درخت، ان میں یہ والی چیزیں پائی جاتی ہیں، یا شہوات کی طرف ہیں یا غضب یعنی مارنے کی طرف ہیں، درندگی کی طرف ہیں۔ اس لیے قوت غضب کو تشبیہ دی جاتی ہے علم اخلاق میں کتے سے، درندگی کی ایک صفت، یا بھیڑیے سے، اور شہوت کو دی جاتی ہے خنزیر سے، تشبیہ دی جاتی ہے کہ یہ یعنی اگر شہوات کو پورا کرے مثل خنزیر بنتا چلا جائے گا اگر عقل کے تابع نہ ہو۔ اگر غضب جو ہے وہ عقل کے تابع نہ ہو، دین کے تابع نہ ہو، تو اس سے بھیڑیا ہے، کتا ہے، ریچھ ہے، درندے بنتے چلے جائیں گے۔ اور حقیقت میں یہی ہے کہ قرآن نے ذکر بھی کیا ہے کہ اس دن انسان جان لے گا کہ ما احضرت، علمت نفس ما احضرت، انسان نے جو اندر ڈالا ہے وہ سامنے حاضر ہو جائے گا۔ ابھی تو ہمیں شیشے کے سامنے بڑی اچھی شکل دکھائی دیتی ہے، لیکن اگر ہم نے ان قوا کی وجہ سے مختلف اپنے نفس کے اندر مثلا قوت شہوت کو بھڑکا دیا، قوت غضب کو بھڑکا دیا، یہی ہماری برزخ ہے، یہی ہماری قبر ہماری آگے بنے گی۔ وہ کس طریقے سے بنے گی؟ مثلا چل آپ ہی رہے ہیں جیسے خوابوں میں دیکھتے ہیں، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جو ریچھ اوپر آ کے حملہ کر دیتا ہے، بھیڑیا حملہ کر دیتا ہے، بچھو ڈسنے لگ جاتا ہے، کتے آپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ یہ وہی شکل ہے، قوت غضب کے یہ اثرات ہیں۔ یا شہوات کی طرف آتے ہیں کہ خنزیر پیچھے لگ جاتے ہیں، ان کے درمیان زندگی بسر کرنے لگ جائیں گے، طرح طرح کے بنائیں اس طرح سے، کیونکہ انسان کائنات میں واحد خلقت ہے کہ جو متضاد حیوانی صفات کو اپنے اندر وجود دے کے حیوان بن جاتا ہے۔ مثلا ایک درندہ مگرمچھ کتنے افراد کو مارے گا؟ آپ ایک لمٹ بتا دیں گے، لیکن اگر انسان درندہ بن جائے، جیسے صدام نے کس قدر بڑی تعداد کو ہلاک کیا، جس طرح سے داعش ہمارے پاس آئی، کتنے زیادہ افراد کو انہوں نے ذبح کیا، لہذا یہ ہمارے پاس ایک حقیقت آتی ہے۔ لہذا یہ آپ نے دوسری طرف سے دیکھا کہ قناعت کیا ہے؟ حرص چونکہ شہوات سے تعلق رکھتی ہے، تو حرص ہے افراط۔ حرص کہتی ہے کہ اور زیادہ، حل من مزید۔ ایک بخل بھی ہے، بخل جو ہے وہ بچانا ہے، وہ بھی شہوات کی دنیا سے اٹھتی ہے بخل، صحیح، وہ غضب کی دنیا سے نہیں، شہوات، وہ مال بچانے کی شہوت ہے۔ لیکن ابھی ہم حرص کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ قناعت، بخل کا علاج جو ہے وہ قناعت نہیں، ممکن ہم کہ انفاق، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یا سخاوت ہے، لیکن حرص میں افراط ہے، وہ شہوت میں افراط چاہتا ہے، حریص ہے۔ مثلا 2 کھانے پڑے ہوئے ہیں، حرص کیا ہوگا؟ وہ کہے گا 4 کھانے آ جائیں۔ اس کی بہترین، اس کے پاس مثال کے طور پہ تنخواہ ہے، حرص کہے گا کہ اور میرے پاس یہ بالفرض آ جائے، مال آ جائے۔ انسان کی زندگی ایک معین مدت لکھی ہوئی ہے، حرص کہے گا اور میری زندگی کے دن بڑھ جائیں، حریص ہے انسان اندر سے۔ لہٰذا آپ نے یہ ملاحظہ کیا، حرص افراط ہے۔ شہوت میں افراط کو کس سے تعبیر کیا جاتا ہے؟ حرص سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ آپ مد مقابل آئیں قناعت۔ اب میں قناعت آپ کی خدمت میں کتاب سے پڑھتا ہوں، جامع السعادات سے میں آپ خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ قناعت کیا ہے۔ لیکن ادھر ایک اور میں تیسرا نقطہ بھی ذکر کروں، کیونکہ یہ قناعت کو سمجھانے کے لیے 2 مقدمے ضروری تھے۔ ایک تو تکبر، حسد اور حرص، یہ زمین پر اترنے سے پہلے کے امراض اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیے کہ اسی سے دنیا تباہ ہونی ہے۔ دنیا کی تباہی ہے ہی تکبر سے، دنیا کی تباہی ہے ہی حرص سے۔ جیسے ابھی ہم اپنے وطن عزیز کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم نعمت ہمیں دی ہے، ایک پاکیزہ ترین سرزمین ہمیں دی ہے، اس کو ہم نے ایک مثل جہنم بنا دیا ہے اسی حرص اور تکبر کی وجہ سے۔ بعض متکبرین آئے اور بعض حریص شہوانی حکمران آئے، صرف مال سمیٹتے ہیں، یعنی پوری ریاست میں سب سے بڑی چوری کرنے والے حرص کی اساس پہ یہی سیاستدان ہیں۔ جیسے بھی آپ یہ دیکھیں کہ انتہائی غیر شرعی، غیر انسانی
بل کو جاتے جاتے ایک حکومت پاس کر گئی کہ پارلیمنٹ میں چند افراد بیٹھے ہیں، فوراً سائن کیے انہوں نے اور اسے قانون بنا کے چلے گئے، جبکہ وہ کام جو نہ بنو امیہ کبھی کر سکی، وہ کام جو نہ بنو عباس جیسے متعصب حکومتیں کر سکی، وہ بنو امیہ جس نے عدالت صحابہ اور صحابہ کے تقدس، تمام کے تمام صحابہ، کیونکہ صحابہ کے اوپر اگر ہم قرآنی آیات کے تقاضوں کو جاری کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی ضابطوں کو جاری کریں، ہمارے لیے صحابہ کے کردار کو مد نظر رکھتے ہوئے قبول کرنا لازم ہے۔ ہم مومن کے عزت، اس کی خدمات اور اس کے لیے نیک خیالات اور اس کے لیے نیک دعا جو ہے وہ ایمان کا ہمارے حصہ ہے۔ قرآن کریم نے یہ تعلیم دی ہے کہ جو گزرے ہوئے مومنین ہیں ان کے لیے دعائے خیر کی جائے، لہٰذا ہو نہیں سکتا کہ مکتب تشیع صحابہ کے ساتھ ٹکرائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم وہ عظیم شخصیات ہیں، لیکن کون سے صحابہ؟ والذین معہ، وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے ہمیشہ۔ اشداء علی الکفار، کفار پہ شدید تھے۔ رحماء بینہم، اشداء علی الکفار اور رحماء بینہم، دو اہم صفات قرآن نے ذکر کی ہیں۔ اسی طریقے سے سجدوں کی حالت میں رہتے تھے، ایمان ان کے اوپر غالب تھا، فسق و فجور سے وہ دور تھے۔ بس معیار ہے صحابہ کی شخصیت میں معیار، اس معیار کے تحت ہم اس مجموعہ صحابہ کے ہمراہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امیر المومنین علیہ السلام کے ہمراہ ہیں۔ آئیں اب آپ ادھر دیکھیں، ایک غیر شرعی بل اور اس کے اوپر شیطنت دکھانا اور اس کو پھر بل بنا کے اس میں ایک قانون بنا کے چلے جانا، ایک ایسا قانون جو حقیقتاً غیر شرعی قانون ہے۔ اس لیے بنو امیہ جس نے یہ ساخت شروع کی کہ اپنے ہی بزرگان کو بچانے کے لیے عدالت صحابہ کا ایک عنوان متعارف کرایا اور صحابہ کا انبیاء کی مانند تقدس اس نے متعارف کرایا، یہ جو مثل انبیاء ایک تقدس کا نظریہ امت کے اندر انہوں نے پھیلایا، یا ہم اگر انبیاء علیہ السلام کے تقدس کے علاوہ دیکھیں، ایمان کا ضروری جز قرار دیا صحابہ کو، اللہ صحابہ ایمان کے ضروری اجزاء میں سے نہیں ہیں، لیکن بنو امیہ نے آ کے یہ کام کیا کہ ایک مثل انبیاء علیہ السلام عصمت، وہ جس عدالت کے قائل ہے وہ عصمت کے قریب ہے۔ اس لیے بعض آپ کو ایسے مفتی حضرات نظر آئیں گے کہ آپ صحیح سند روایتیں لے آئیں بخاری مسلم سے، وہ کہیں گے سند ہے، ٹھیک ہے ہم سند کے اعتبار سے مانتے ہیں، متن کو نہیں مانتے، کیونکہ ہر وہ حدیث جو کردار کے اوپر اٹیک کرے صحابہ کے وہ حدیث ہی ضعیف ہے، جی ہم نے نہیں مانا۔ یہ ایک ملنگانہ نظریہ، ایک ملنگوں کا جیسے زد بازی کا نظریہ ہے، اس لیے زد بازی کا نظریہ کہ یہ یا ناسبیوں نے گھڑی ہے یا رافضیوں نے گھڑی ہے، اس وجہ سے ہم نے اسے ماننا ہی نہیں ہے۔ لہٰذا بنو امیہ نے عدالت بھی عصمت کے قریب کو ذکر کیا، مثل انبیاء ان کی زندگی کی توجیہ کی جائے۔ یہ تقدس کا جامہ بنو امیہ نے امت کے اندر صحابہ کو پہنایا تھا تاکہ ابو سفیان، معاویہ، مغیرہ بن شعبہ، خالد بن ولید اور اس طرح کے جو افراد ہیں کہ جو متأخر دور میں اسلام لے کے آئے، ان کو کامل بچایا جا سکے۔ دوسرا انہوں نے اسے جزء ایمان قرار دے دیا، لیکن اس کے باوجود بنو امیہ قانون نہیں بنا سکی۔ اس طرح توجہ رہے، ریاست میں قانون نہیں تھا یہ، اس لیے لعن کراتے تھے امیر المومنین علیہ السلام، قانون بنا دیتے تو کیسے امیر المومنین علیہ السلام کے اوپر لعن کراتے، کیسے حجر بن عدی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا جاتا۔ لہذا قانون بنو امیہ نہیں بنا سکی، بنو عباس نہیں بنا سکی قانون۔ بعد میں عثمانی ریاست آئی، وہ قانون نہیں بنا سکی، حتیٰ افغانستان میں ابھی طالبان حاکم ہے، طالبان یہ قانون نہیں بنا سکے۔ لیکن یہ جو جمہوری حکمران آ کے بیٹھے اور پارلیمنٹوں اور سینٹوں کے نام کے اوپر جمہوریت کا لیبل لگاتے ہیں، انہوں نے فوراً قانون بنا کے رکھ دیا، جو کہ ایک متنازع نہیں بلکہ غیر شرعی بل اسے کہنا چاہیے، جو قرآن کے خلاف ہے، احادیث مبارکہ کے خلاف ہے، سیرت صحابہ کے خلاف ہے۔ لیکن دیکھیں کیوں یہ سارے پیچھے اسباب کیا ہیں؟ یہی ہے، تکبر ہے، حرص ہے، حسد ہے، کیونکہ مکتب تشیع میں یہ قانون موجود ہے کہ چہاردہ معصومین علیہ السلام میں سے کسی ایک کی اہانت کی تو وہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت ہے اور وہ فقہی طور پہ واجب القتل ہے۔ اب صبح صحابہ جب اس کو پڑھتی ہے تو آ کے شروع ہو جاتی ہے کہ نہیں جی ہمیں بھی ایسا ہی سخت قانون بنانا چاہیے، جبکہ ان کی کتب میں وارد ہی نہیں ہوا۔ ان کی کتب میں وارد ہوا اگر صحابہ، عدالت صحابہ کا قانون ان کے محدثین اور فقہا نے ذکر کیا ہے، وہ اس کو پھر آیات اور روایات نبوی سے محکم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
لیکن اگر کوئی اس کو توڑ دے تو ان کی نگاہ میں کیا ہے سزا؟ وہ فاسق ہے، اس نے گناہ کبیرہ انجام دیا بس۔ اس لیے وہ پھر اب ادھر افراد کی طرف کیوں آتے ہیں؟ یہ آپ نے دیکھا کہ یہ تعصب کی آگ ہے، قوت غضب ہے کہ جس نے اس کو برے طریقے سے ایک برپا کیا ہے۔ آئیں اب ہم ادھر قناعت میں تیسرا پہلو دیکھیں، کیونکہ آپ نے یہ دو پہلو دیکھے قناعت کے باب میں، کہ پہلا آپ نے اس میں ٹاپک دیکھا خلقت کے اعتبار سے یہ قوت غضب ہی تباہ و برباد کرنے والی ہے۔ دوسرا ٹاپک آپ نے دیکھا کہ قناعت علاج ہے حرص کا۔ تیسری چیز اخلاق عملی سے ان کا حقیقت میں تعلق ہے۔ اگر آپ دقت کریں یہ مضامین اخلاق عملی، ایک ہے اخلاق نظری، یعنی ہم فکری اور علمی طور پہ معلومات لیں گے، ایک ہے اخلاق عملی، عمل کے دائرے میں اس کا آنا لازم ہے۔ اگر عمل کے دائرے میں نہ آیا جائے تو یہاں پہ یہ اخلاقی معلومات ہمیں کوئی فائدہ نہیں دیں گی۔ بالفاظ دیگر دو طرح کی علوم ہیں، مولا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ تقسیم بیان کیا، دو طرح کی علوم ہیں۔ ایک علم وہ ہے کہ جس کا صرف معلومات کافی ہیں، فضیلت ہے، آپ اس کی معلومات حاصل کریں گے وہ آپ کے لیے فضیلت کا باعث بنتی ہے، اہل عقل میں شمار ہوں گے، عقلاء شمار ہوں گے، جیسا کہ معرفت الہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا ہی، معلومات اللہ کے بارے میں رکھنا عظمت ہے، قیامت کی معلومات رکھنا عظمت ہے۔ لیکن ایک ایسے معلومات کا مجموعہ ہے کہ صرف علم کافی نہیں ہے، جب تک عمل کی دنیا سے صادر نہ ہو وہ فضیلت نہیں بنے گا۔ لہذا رذیلت اور فضیلت کو سمجھنا چاہیے۔ ایک علم ہمیشہ فضیلت ہے، لیکن دوسرے مجموعے میں کب فضیلت ہے؟ جب عمل سے صادر ہو جائے۔ لہذا علم پہلے دائرے میں مطلقاً فضیلت ہے، لیکن دوسرے مجموعے میں مطلقاً فضیلت نہیں ہے۔ مجموعے دوم میں تب فضیلت ہے کہ جب عمل سے بھی صادر ہو رہا ہے، جیسے علم اخلاق کا تعلق اسی سے ہے کہ آپ معلومات لیں گے اور عمل سے صادر کریں تو تب وہ فضیلت، اور نہ خالی معلومات فضیلت نہیں ہے، ہزار ہاتھ در سے خارج میں بیٹھ جائیں، قرآن کریم کے محضر میں حاضر ہو کے آپ معلومات لے لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ائمہ اطہار علیہ السلام سے براہ راست آپ اخلاقی معلومات لے لیں، عمل سے نہیں صادر ہونا تو اس کا کیا نتیجہ؟ اسی طرح علم سیاست ہے، پولیٹیکل سائنس معلوماتی نہیں ہے، بلکہ اس کو نظریاتی طور پہ صادر کرنا چاہیے ریاست کے اندر، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے پولیٹیکل سائنس یا علم سیاست وہ جاننے سے کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، جب تک اس کو معاشرے کے اندر اجرا نہیں کریں گے، عمل کے دائرے میں نہیں لائیں گے، فائدہ نہیں۔ اسی طرح سوشیالوجی ہے، سوشیالوجی کو خالی عمرانیات جسے کہتے ہیں، خالی جاننے کا فائدہ نہیں ہے، تدابیر المنازل عربی میں کہتے ہیں، یعنی یا علم الاجتماع سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، گھر داری جسے آپ کہہ لیں، سوسائٹی بنانا، ایک سوسائٹی کیسی بنائی جائے، گھر کے اندر مرد کیسے ہو، زوجہ کیسے ہوں، بچے کس طرح سے ہوں، کس طرح سے ان کے درمیان زندگی بسر کی جائے، خالی معلومات سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جیسے عموماً سوال پوچھتے ہیں ہم تربیت اولاد چاہتے ہیں، بچوں کی تربیت چاہتے ہیں، کیسے کریں؟ پھر 2 گھنٹے کے وہ لیکچر لے لیتے ہیں، نتیجہ صفر، کیونکہ آج آ کے بات پہنچتی ہے کہ جیسے آپ ہوں گے، آپ کریں گے، بچے بھی اسی طرف جائیں گے، وہ کہے گا میں اپنی تربیت کیسے کروں؟ خلاصہ کلام عمل سے صادر ہونا ضروری ہے۔ ادھر قناعت اور حرص میں بھی یہی ہے۔ حرص تو انسان کے وجود سے انجام پا رہی ہے، رذیلت ہے، اس رذیلت سے بچ کر فضیلت اختیار کرنا شہوات کی دنیا میں قناعت کی طرف لے کے آتا ہے۔ اس لیے اگر کسی نے شہوات کو اپنے وجود میں قائم رکھتے ہوئے اسے فضیلت بنانا ہے تو کیا کام کریں؟ قناعت کو انجام دیں، وَإِلَّا کیا ہے؟ رذیلت یعنی حرص کا شکار۔ بالکل اسی طرح اپنے وجود کے اندر کمالات کو حاصل کرتے ہوئے تکبر کی رذیلت سے بچے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم سارے کمالات ترک کر دیں، کمال حاصل کرنا ہے، کمال تک رسائی حاصل کرنی ہے، تکبر نہیں کرنا۔ کمال حاصل نہیں کریں گے تو ذلت میں جائیں گے، اس لیے ذلت سے بچنا ہے، تکبر سے بھی بچنا ہے۔ اسی طرح حرص ہے، اگر شہوات کی دنیا میں قناعت نہیں کریں گے کس کا شکار ہو جائیں گے؟ حرص کا شکار ہو جائیں گے۔ میں تیزی سے اب آپ کی خدمت میں یہ کتاب جامع السعادات سے وصل القناعہ، انہوں نے علاج حرص کے ضمن میں ذکر کیا ہے کہ کس طریقے سے حرص کا علاج قناعت کے ذریعے ہوتا ہے۔ اس لیے انہوں نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ معالجہ جو حرص کا ہے،
حریص ہونے کا جو علاج ہے وہ قناعہ ہے آغاز میں۔ اب میں تیزی سے صرف آپ کے سامنے ترجمہ ذکر کر رہا ہوں تاکہ جامع السعادات سے آج کے دن ہمارا جو مرحلہ گفتگو ہے وہ ختم ہو جائے۔ ضد الحرص القناعہ، حرص کی ضد کیا ہے؟ قناعت۔ تکبر کی ضد کیا ہے؟ تواضع۔ اسی طریقے سے فقر کی ضد کیا ہے؟ غنا۔ اسی طرح سے حرص کی ضد کیا ہے؟ قناعت۔ دونوں جم نہیں ہو سکتی، حریص بھی ہو قناعت بھی ہو۔ حریص کا ایک مثبت پہلو بھی ہے، ہر وہ چیز جس کو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا ایک مثبت پہلو بھی ہے۔ جیسے تکبر میں ایک استثناء ہم نے پڑھا، متکبرین کے ساتھ آپ اکڑ کے ملو، ادھر آپ نے زیادہ تواضع دکھائے تو ذلیل و خوار کر دیں گے۔ جیسے کہ عموماً مالدار طبقہ ہوتا ہے، تاجر طبقہ ہوتا ہے، حکمران طبقہ ہوتا ہے، یہ افسران ہوتے ہیں جیسے پولیس کے، فوج کے، یا اسی طریقے سے جج حضرات ہیں، وہ منصبدار جیسے آپ کہہ سکتے ہیں، ان کے سامنے عاجزی انکساری کا اظہار کر کے یا ضعف اور ضعیف اور کمزور ہونے کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، ان کے ساتھ پورے حوصلے کے ساتھ ملنا چاہیے۔ لہذا وہاں پہ متکبرین کے ساتھ رویہ تکبر اختیار کرو، مرض تکبر نہیں۔ مرض تکبر کسی کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ تکبر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ بس اس کی ذات کے ساتھ خاص ہے، کسی ہستی کے لیے تکبر نہیں ہے۔ لیکن ان متکبرین کے ساتھ ملنا ہے تو اپنے وجود کے اندر تکبر کو نہیں ابھارے گا، لیکن رویہ ان کے ساتھ، ان کی ساتھ ٹکراؤ کے لیے کہ وہ ذلیل نہ کریں یا وہ اپنی اس مرض میں اور نہ ڈوبیں، اس لیے رویہ سخت اختیار کریں گے اس رویہ تکبر کا، جیسا کہ آپ احادیث سے بھی اس کو پڑھ چکے ہیں۔ اسی طرح سے یہاں پر بھی ہے کہ ہم یہاں پہ آئیں کہ حرص کا تعلق جو قناعت ہے، حریص ایک حرص مثبت بھی ہے، ایک حرص مثبت بھی ہے۔ جس طرح تکبر ایک مثبت تھا وہ آپ نے ملاحظہ کیا، وإلا حقیقی تکبر نہیں تھا، وہ اظہار تکبر تھا فقط، یعنی اندر کچھ موجود نہیں ہے تکبر، لیکن متکبرین کو کنٹرول کرنے کے لیے اظہار تکبر کر رہا ہے۔ لیکن ادھر جو حرص ہے، مثبت حرص، وہ انسانی نفس کے اندر ہونی چاہیے۔ وہ حرص، وہ کون سی مثبت حرص ہے؟ وہ قرآن کریم نے ذکر کی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسا رسول تمہاری طرف بھیجا ہے کہ جو وہ تمہاری اوپر مہربان ہے اور اس کے اوپر یہ بھاری ہے کہ تم ہدایت یافتہ نہیں۔ حریص علیکم وبالمؤمنین رؤوف رحیم، یعنی تمہارا حریص علیکم، تم لوگوں کے اوپر انتہائی حریص ہے کہ ہدایت کی طرف آ جاؤ۔ حرص کیا ہے؟ ہدایت کی طرف آ جاؤ، نہ جاؤ جہنم کی طرف۔ قرآن نے بار بار تکرار کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا ہے کہ ان کے پیچھے تو آپ اپنے آپ کو اس غم میں ہلاک کر بیٹھیں گے کہ یہ سارے ہدایت کی طرف آ جائیں، یہ سارے ہدایت کی طرف نہیں آنے والے۔ منہم من یؤمن ومنہم من لا یؤمن، بعض ان میں سے ایمان لائیں گے اور بعض نہیں ایمان لائیں گے۔ کیوں آپ اپنے آپ کو ان کے پیچھے ہلاک کرتے ہیں؟ باخعن لنفسک، یا اس طرح سے تعبیرات وارد ہیں قرآن کریم کی آیات میں، یہ کلمہ آیا کہ آپ اپنے وجود کو ان کے پیچھے ہلاک نہ کریں۔ اور قرآن کی متعدد تعبیرات ہیں کہ یہ سارے کے سارے ایمان لانے والے ہرگز نہیں ہیں، مشیت الہی یہ ہے کہ ان میں سے بعض مومن اور بعض کافر ہیں۔ اس لیے آپ نے ملاحظہ کیا یہ جو حریص علیکم یہ مثبت صفت ہے۔ ہدایت، دوسرا ہدایت پا جائے، اندر سے حریص ہوں، پتہ ہے کہ فلاں مجرم ہے، حریص ہوں کہ ہدایت پا جائے، ٹھیک ہے کرو، قریب کر لو۔ پتہ ہے کہ یہ اندر سے دشمن کا حامی ہے، دشمن کا بندہ ہے، لیکن حریص ہیں کہ دشمن کا بندہ ہے، ٹھیک ہے یار ہدایت کی طرف آ جائے۔ پتہ ہے کہ یہ بہت بڑا فاسق ہے، مجرم ہے، گناہ کبیرہ انجام دیتا ہے، حریص ہیں کہ ہدایت کی طرف آ جائے۔ یہ جو ہدایت کا حرص ہے یہ اس کو یہ مہلت دے رہا ہے کہ آ جاؤ آ جاؤ، اللہ کی راہ کے اوپر چلو۔ انشاءاللہ ایک باب آئے گا الفرار، کہ فرار جو ہے وہ اللہ کی طرف، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف فرار کرو، اللہ کی طرف بھاگو۔ تو یہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ ایک حریص ہے اس میں، وإلا یہاں پہ جو حرص ہے وہ رذیلت کے معنی میں ہے۔ حریص علیکم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا شہادت کے حریص ہیں، علم کے حریص ہیں، بغاة العلم کلمہ وارد ہوا ہے، بغاة العلم روایات اہل بیت علیہ السلام میں کہ باغی بنو، علم کے باغی بنو۔ باغی کون ہوتا ہے؟ جو سرکشی کرنے والا ہے،
حدود پار کر جانے والا ہے، اسے کہتے ہیں باغی۔ باغی کی جو جمع ہے وہ بغات ہے، بغات علم بنو، حریص علم بنو، یعنی علم کی چاہنے میں اور اس کے طلب کرنے میں تمام حد پار کر جاؤ۔ اسی طرح دوسرے کو ہدایت پہنچانے میں اور دوسرے کو ہدایت دینے میں حدود پار کر جاؤ، غم سینے پہ لے لو۔ فقر کو اختیار کرنا پڑتا ہے، اختیار کر لو، راتوں کو جاگنا پڑتا ہے، ناگواریاں برداشت کرنے پڑتی ہیں، سختیاں جھیلنے پڑتی ہیں، نہیں ہدایت اس تک پہنچا دو۔ حریص علیکم، یہ نہج البلاغہ میں ایک اور طرح سے کلمات ہیں کہ طبیب دوار بطبہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم طبیب ہیں، ڈاکٹر ہیں، اور گلی گلی کوچہ کوچہ اپنے تمام کے تمام ادویہ کو لے کے، اس سامان میڈیکل کا سامان لے کے گلی گلی کوچہ کوچہ وہ پھر رہے ہیں، اور جہاں پہ مریض دیکھتے ہیں اس کا علاج شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے آلات آپریشن سیٹ کر کے رکھ لیے ہیں، اور وہ اپنا بیگ اٹھایا ہوا ہے اور طبابت کی غرض سے نکلے ہوئے ہیں، گلی گلی کوچے کوچے، اپنے آرام کو چھوڑ کے، اپنے تمام کے تمام دیگر دنیا کی لذات اور آسائشوں کو چھوڑ کے، ان مریضوں کو جو روح کے مریض ہیں، ان مریضوں کو علاج کرنے کے لیے، طبابت کے لیے نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ آگے پڑھیں اور اس کو انشاءاللہ چند منٹ رہ گئے، اس کے اوپر اختتام کرتے ہیں۔ ضد الحرص القناعہ، حرص کی ضد کیا ہے؟ قناعت۔ وہی ملکۃ للنفس، یہ نفس کے اندر ایک ملکہ قدرت اگر آ جائے تب ہے۔ کون؟ قناعت۔ ایک دو دفعہ کرنے سے قناعت نہیں ہوتی کہ آج میرے ذہن میں قناعت آ گیا، چلو ٹھیک ہے کہ میں نے قناعت کر لی۔ نہیں، قناعت کس طرح سے ہے کہ ملکہ، یعنی اپنی زندگی میں مسلسل قناعت کو انجام دیتے رہیں یہاں تک کہ ایک قدرت حاصل ہو جائے۔ جیسے ہوتا ہے نا، ایک جاگنگ کرتا ہے، آغاز میں جاگنگ کی بدن میں بھی درد ہوگا، کمر میں بھی درد ہوگا، گردن میں بھی درد ہوگا، تھکاوٹ بھی ہوگی، لیکن اگلے دن وہ ان دردوں کے ساتھ بھاگتا ہے، تیسرے دن چوتھے دن لگاتار دردوں کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ اور مشقت کے ساتھ بھاگتا رہا، پھر ایک مہینے کے بعد اب انجوائے کر رہا ہے، اب اسے بھاگنا فوراً صادر ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ جو دوسرا تازہ شروع کیا ہے وہ شور مچا رہا ہے، ہائے وائے اس نے شروع کی ہوئی ہے، اور شکوہ شکایت کر کے پورے بدن کے درد کو سہ رہا ہے، لیکن یہ بندہ یہ مرحلہ طے کر چکا ہے، اس لیے کہ بھاگنے کی اندر صلاحیت حاصل کر لی۔ قناعت کو صلاحیت کے طور پہ حاصل کریں، ارادہ کریں تو قناعت صادر ہو جائے۔ کہتے ہیں یہ ملکہ ہے، تب یہ اخلاق بنے گا، اس سے پہلے اخلاق نہیں ہے۔ ذہن نشین رکھیں، اخلاق ملکات کا نام ہے۔ اگر اس سطح کے اوپر کوئی صفت برائی کی ہو یا اچھائی کی ہو، وہ ہمارے اندر نہیں پہنچتی کہ ارادہ کریں تو صادر ہو جائے، وہ اخلاق نہیں کہلاتا، اسے عمل نیک یا عمل بد کہہ سکتے ہیں لیکن اخلاق نہیں کہہ سکتے۔ پھر آگے فرماتے ہیں، اب بتا رہے ہیں کہ ہے کیا یہ ملکہ۔ قناعت ایک ایسا ملکہ ہے، کیونکہ ابھی تک قناعت کی تعریف ہمارے پاس نہیں آئی تھی، اس کا آغاز کا تعارف سامنے آیا، تعریف ادھر سامنے آ رہی ہے کیا؟ کیونکہ عرض کیا شہوات کی دنیا سے تعلق ہے، اخلاق عملی سے اس کا تعلق ہے، اور انسان کو ہلاک کر دینے والی چیزیں، پستیوں پہ گرا دینے والی چیزوں کا علاج ہے قناعت میں۔ اس لیے فرماتے ہیں توجب الاکتفاء بقدر الحاجت، توجب الاکتفاء بقدر الحاجت والضرورت من المال، مال آپ کے پاس ہے تو آپ نے اپنی ضرورت اور اپنی حاجت کے مطابق اس کے اوپر اکتفا کرنا ہے۔ بس اگر مال موجود ہے، مثلا میری ضرورت ہے ایک روٹی، اور میں عموماً جو اپنی ضرورت کے مطابق، اپنی پسند سے، اپنی رغبت سے جو غذا کھاتا ہوں، بالفرض ہم ایک کہتے ہیں قورمہ ہے، ایک خیالی طور پہ ہم لے لیتے ہیں مثال۔ اچھا، اب وہ اس کے ساتھ کہ یار اس بریانی کی بھی شکل اچھی لگ رہی ہے، ماشاءاللہ پیسے تو میں $1 لے کے آیا ہوں، بہت سارے پیسے ہیں، لے لو ایک بریانی بھی، برگر ہے ہی اس کی کوئی قیمت نہیں، یہ بھی لے آؤ، چٹنیاں 4-5 وہ بھی لے آؤ، اچھا یہ سموسے ہیں یہ بھی رکھ لیتے ہیں، اس میں کیا ہے یار، میٹھے کا بھی دل چاہے گا وہ بھی لے آؤ۔ اب یہ جو اپنی ضرورت سے زائد جتنا مال خرچ کر رہا ہے، یہ حرص ہے اس کا معدہ اپنے اندر، یعنی جب بھوک لگی ہو تو تصویر کشی بہت بڑی ہوتی ہے، اب وہ بڑی تصویر کشی کے تحت نفس انسانی، اب یہ کوئی نہیں سوچتا جب بھوک شدید لگی ہو، اگلے دوست آپس میں باتیں کریں، کہتے ہیں یار پہنچ کے ہوٹل میں کھانا کھاتے ہیں، تو دونوں کے ذہنوں میں یہ نہیں آ رہا ہوگا کہ سامنے بینگن آ جائے میرے،
کیونکہ اس کے شہوات جو ہیں وہ تو مرغ مسلم اور اچھے گوشت اور اس طرح کی چیزوں کا ہی کہیں گے. اگر بینگن آ جائے تو سمجھ لیں کہ یہ شہوات کی دنیا میں نہیں ہے قناعت. آپ نے مرغ مسلم ہی کھانا ہے اور قناعت کہلائے گی، کیونکہ قناعت کے ذریعے سے شہوات کو انسان پورا کرتا ہے. تو وہاں پہ اب وہ جو تصور کریں گے وہ بہترین غذاؤں کا تصور ہے. جیسے کہ سری پائے کھانے جا رہے ہیں، شکل بڑی اچھی بنائی ہوتی ہے، سامنے آ جائیں تو جیسے پیٹ بھرتا ہے اس کی بد ذائقہ حالت سامنے آ جاتی ہے. تو یہ قناعت کیا ہے؟ جو ضرورت آپ کی پوری ہو جائے بس، اس کے بعد آپ اس کے مال کو خرچ نہ کریں. لہٰذا مال سے کتنا آپ خرچ کریں جو آپ کی حاجت اور آپ کی ضرورت کو پورا کر دے، ختم. اس کے بعد مال خرچ نہ کریں. من دون سعی وتعب فی طلب الزائد عنہ، کہ کیا مطلب؟ قناعت اگر اندر صفت ہوگی تو آپ کو مشقت اور کوشش سے مانع بن جائے گی کہ اس سے زائد کی مشقت اور کوشش نہ کرو. ایک روٹی تمہیں میسر آ گئی ہے، بس اس سے زائد کی کوشش نہ کرو. اگر تمہیں ایک اچھی غذا میسر آ گئی جو تمہارے معدے کو پر کر دے، اس سے آگے کی کوشش نہ کرو. ایک اچھا مشروب تمہارے لیے مہیا ہو گیا، یا میٹھا تمہیں چاہیے تھا، مٹھائی سے آج تم نے اس میٹھے کو پورا کر لیا ہے، تو اب نہ زبردستی چائے کو اپنے معدے میں انڈیلو، اب نہ جوس کو اپنے معدے میں انڈیلو. تم نے چینی کی ضرورت جو تم محسوس کر رہے تھے وہ ٹافی سے مثلا پوری کر لی، یا فلاں تم نے چاکلیٹ سے پوری کر لی، اب اس سے زائد کو اپنے معدے میں پر کرو گے تو ہرس ہے. یہ ہرس ہے جو بیماریوں کی طرف تمہیں لے کے جا رہی ہے. لہٰذا یہاں پہ آپ نے دیکھا، یہ تو میں نے ایک کھانے کی مثال آپ کو دی. آپ ایک عمومی انسان کی ضروریات آپ دیکھ لیں کتنی قسم کی ہیں. نیند اس کی ضرورت ہے، دیکھنے کی ضرورت اس کی ہے، سننے کی ضرورت، یعنی جس چیز کا شکم ہے اس چیز کی ضرورت ہے. آنکھ کا شکم ہے، وہ دیکھنا چاہتی ہیں آنکھ چیزوں کو. کان کا شکم ہے، کان سننا چاہتا ہے چیزوں کو. معدے کا شکم ہے، پر کرنا چاہتا ہے انسان. جنسی خواہشات ہیں، اس کا معدہ پر کرنا چاہتا ہے. محفل کی ضرورت ہے، اس کا معدہ پر کرنا چاہتا ہے. کھیل کود کی بھی انسان فریش ہونے کے لیے ایک ضرورت رکھتا ہے، اس کا بھی معدہ پر ہونا چاہیے. لہذا جتنی ضروریات، ان سب ضروریات میں آپ اپنی ضرورت جیسے ہی پوری ہوتی ہے پھر ترک کر دیں اس چیز کو، پھر مزید کی خواہش نہ کریں. اگر مزید کی خواہش کریں گے، اس وقت ایک عذاب دنیا میں آیا ہوا ہے. مثلا خود سوچیں کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، امیر المومنین علیہ السلام اور اس طرح کی دیگر ہستیوں کے دور میں آپ چلے جائیں جنہوں نے ان سے جنگ کی. اگر وہ بالکل ہی بے صلاحیت ہوتے، وہ گلی کے پڑے ہوئے بندے تھوڑی تھے کہ امام علی علیہ السلام نے اس سے جا کے لڑنا ہے. ادھر تو آپ اپنے کھلاڑیوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ بھائی یہ اس بالر کے مقابلے میں یہ بیٹسمین کے مقابلے میں لے کے آتے ہیں، نہ کہ گلی محلے کا آپ اٹھا کے اس کے مقابلے میں گراؤنڈ میں بندہ لے کے آئیں گے. تو امام علی علیہ السلام کا بھی جو مقابلہ کرنے آ جائے وہ صلاحیتوں کے اعتبار سے ایک صفر منزل کے اوپر نہیں ہے، اتنی اس میں صلاحیت ہے کہ آ کے ایک ٹکر لے. اگر وہ راہ راست کے اوپر ہوتا، یہ روایات میں ہمارے بعض اشارے اس طور پہ وارد ہوئے ہیں کہ اگر وہ راہ راست کے اوپر ہوتا اور اپنی انہی صلاحیتوں کو راہ الہی کے اوپر اس نے دیا ہوتا تو کیا اس کو راہ الہی میں کوئی مقام نہ ملتا؟ ممکن ہے کہ اس کی حاکمیت باقی رہتی، اس کی عزت بھی باقی رہتی. کس چیز نے اس کو دشمن انبیاء و ائمہ علیہم السلام بنا دیا؟ کس چیز نے اس کو راہ باطل کی اوپر گامزن کر کے ایک طاغوت بنا دیا؟ حرص ہے. وہ حریص تھا کہ نہیں، مطلق حاکمیت، پوری ریاست کی حاکمیت، تمام لوگوں پہ حاکمیت، حتی انبیاء و ائمہ علیہم السلام کی پر حاکمیت. حرص ہی نہیں قابو ہو رہا اس سے. وَإِلَّا اللہ تعالیٰ نے ہر گھرانے کے اندر حاکم مرد کو بنایا ہوا ہے. کسی حد تک بچوں کی پر ماں حاکم ہے، ہر انسان اپنے نفس کی پر حاکم ہے. حاکمیت کہیں پہ بھی سلسلہ ختم نہیں ہوتا، قناعت نہیں کرتا. اگر ہم اپنے ہی نفس کے اوپر اپنے حاکم ہونے کی قناعت کر لیں تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کسی اور کو کیوں میں اپنے انڈر لاؤں. انڈر لا کے میں نے کیا کرنا ہے؟ میں اپنے آپ کو نہیں سنبھال پا رہا، اس کو میں نے کہاں سے سنبھالنا ہے؟ اپنے آپ کو چلا لوں تو بڑی بات ہے، اس کو میں نے کیسے چلانا ہے؟ اس کا رازق اللہ ہے، اس کو مدبر اللہ کی ذات ہے. لہٰذا آپ نے دیکھا اگر قناعت ہو، قناعت ان سب چیزوں سے تعلق رکھتی ہے. اس لیے قناعت کا اصل معنی کیا ہے؟ زائد کو طلب نہ کرے، ضرورت پر اکتفا کرے. ضرورت پوری ہو جائے ٹھیک ہے، البتہ ضرورت کا جو مفہوم ہے وہ سمجھنے کے قابل ہے. وہ ہم اگلے درس میں انشاءاللہ تعالی تفصیلی طور پہ دیکھیں گے. علم فقہ میں جو
ضرورت کا بیان ہے، کیونکہ علم اخلاق جو ضرورت کا بیان کرتی ہے وہ پھر اخلاقی دیگر فضائل کے ساتھ آراستہ ہو جاتا ہے۔ میں اس لیے علم فقہ کا آج کے دن بیان کرتا ہوں، علم اخلاق کا اگلے درس میں بیان کریں گے کہ وہ ضرورت کسے کہتے ہیں۔ علم فقہ کے مطابق آپ جس سطح کے اوپر زندگی بسر کر رہے ہیں، جس لیول پر زندگی بسر کر رہے ہیں، یعنی جس سٹیٹس کے مالک ہیں، یہ تین میں تعبیرات سمجھانے کے لیے الگ الگ استعمال کی تاکہ سمجھ سکیں۔ آپ معاشرے میں جس سٹیٹس کے مالک ہیں یا جس سطح کے اوپر زندگی بسر کر رہے ہیں، اس کے مطابق اپنی زندگی کے امور کو، زندگی کے وسائل کا تقاضا، یہ ضرورت کہلاتی ہے۔ ضرورت یعنی اس کے مطابق وسائل کا تقاضا کرنا، اس سے زائد وسائل کا تقاضا نہیں۔ اس سے کم نیچے آ جائیں گے اختیاری فقر کہلائے گا، میں نے اختیار سے فقر اختیار کیا، مصیبت آ جائے تو وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن سٹیٹس کے مطابق سطح زندگی کا تعین معاشرہ کرے گا، میں خود نہیں کروں گا۔ ہم میں سے تو ہر ایک کہ یار میں نے تو امیر ہی بننا ہے، میں نے تو فلاں بننا ہے، میں نے حاکم بننا ہے، میں نے اس طرح سے ہونا ہے، نہیں، معاشرہ بتائے گا یہ کس سٹیٹس میں۔ مثلا ایک بندہ بالفرض ایک متوسط کالونی کے اندر رہتا ہے، نہ غریب ہے نہ بہت امیروں کی شمار ہوتی ہیں۔ اس کالونی کے اندر کیا ضروریات ہیں کہ اس کا ایک گھر ہو، گھر میں 2 کمرے یا 3 کمروں کا یہ گھر ہو، اور اس کے لیے مثلا کھانے پینے کا، جو میں ایک فرضی چیزیں بیان کر رہا ہوں تاکہ سٹیٹس کو آپ اپنے معاشرے کی زبان سے متعین کر سکیں۔ آپ جو حکم دوسروں کے بارے میں لگاتے ہیں کہ یار یہ اس سٹیٹس کا مالک ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا میرا کیا سٹیٹس ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ہر روز دوپہر کے ٹائم گوشت تناول کرتا ہے، مثلا کبھی آلو گوشت ہو گیا، دال گوشت ہو گیا، فلان چیز سبزی کے ساتھ مکس ہو گیا، رات کو سادہ سی خوراک کھاتا ہے، اور گاڑی اس نے درمیانے درجے کی رکھی ہوئی ہے، اسے کہتے ہیں مڈل کلاس۔ اب اگر یہ مڈل کلاس شخص جس کی مثلا گاڑی 40 لاکھ یا 50 لاکھ یا ابھی آج کل آپ پاکستان کی ایک مثال لے لیں 80 لاکھ میں آ جانی چاہیے تھی گاڑی، وہ زور لگاتا ہے، کوئی مثلا جاب کرتا ہے، پارٹ ٹائم جاب بھی کرتا ہے، کوئی تجارت بھی، اس نے بزنس بھی کیا ہوا تھا، قرض بھی لیا، اور اس نے 2 کروڑ کی گاڑی لے لی۔ علم فقہ میں واجب ہے کہ وہ 80 لاکھ کے بعد جتنے پیسے خرچ کیے ہیں وہ اس کے اوپر خمس دے گا تو اس کے لیے حلال ہیں، وَإِلَّا حلال ہی نہیں ہے، خمس اس کے اوپر واجب ہے۔ مثلا 20 لاکھ میں شادی ہونی چاہیے تھی، اس نے 40 لاکھ میں کی، اضافی خرچہ، ضرورت اس کی 20 لاکھ تھی، یہ جو اوپر 20 لاکھ خرچ کیا ہے اسی ٹائم خمس نکالنا اس کے اوپر واجب ہے، تب حلال ہوگا، وَإِلَّا حلال نہیں ہے۔ اور اس سے ضرورت زندگی بھی پتہ لگی۔ مثلا ایک شخص ہے کہ وہ سفر کرتا ہے بائی روڈ، لیکن ایک شخص کا سٹیٹس جو معاشرے میں ہے وہ ہے بائی ایئر، پھر بائی ایئر میں بھی ایک ہے بزنس کلاس، اور ایک ہے مثلا لوکل جس طرح سے افراد جاتے ہیں ان کی سیٹیں جو پیچھے کی جانب ہوتی ہیں۔ اگر ایک کا سٹیٹس بزنس کلاس کا ہے، ٹھیک ہے بزنس کلاس میں کریں، کوئی عیب نہیں ہے، قناعت اس کے لیے شمار اگر ضرورت ہے۔ لیکن ایک فرد ہے کہ وہ ایک عام سطح کے مطابق لوکل جو سیٹیں ہوتی تھیں جہاز کی اس میں زندگی بسر کرتا ہے، اب ادھر سے پیسے لیے، دوسرے کے سامنے بڑی تصویر کشی کی، اور اس نے پکڑ کے اب اس کو اموال بھیج دی، اور یہ اب خود اقدام کرے بزنس کلاس سیٹ کا بھی میں ذائقہ چکھوں۔ یہ اس نے جو اپنی ضرورت سے زائد کا اقدام کیا ہے، یہ حرص ہے۔ ہاں اگر کوئی ہدیہ کرتا ہے، اگر کوئی اپنے طور پہ کسی کو ایک نعمت کے طور پہ اسے استفادہ کرے، اس کے اوپر ایک مہربانی یا لطف کرتا ہے، یہ الگ چیز ہے، استفادہ کر سکتا ہے۔ قناعت کیا ہے کہ ملکہ نفس ہے، اس کے نفس سے صادر نہیں ہونا چاہیے تھا، دوسرے نفس سے۔ مثلا میں نے جب کسی کو اگر غذا کھلانی ہے تو اچھی غذا کھلاؤں، ممکن ہے اس کے سٹیٹس سے بالا تر ہو، عیب نہیں ہے، لیکن جب میں نے اپنے لیے بندوبست کرنا ہے تو میں اپنے سٹیٹس سے بالا تر کا اہتمام نہ کروں، سٹیٹس کے مطابق اہتمام کروں۔ یہ ابتدائی قناعت کے درجات میں ہمارے لیے آئے گا۔ یہ میں نے فقہی طور پہ ابھی ضرورت کو ذکر کی، اس لیے ضرورت اور حاجات ہر انسان کی یکساں نہیں رہتی، ابتدائی مرحلے میں یکساں ہیں، ہر ایک کو چھت چاہیے، چاہے کرائے کی ہو، چاہے مفت کی ہو، چاہے ملکیت اپنی ہو، ہر بندے کو غذا چاہیے، حد اقل 2 وقت کی غذا چاہیے، چاہے وہ خالی پانی اور روٹی کی صورت میں ہو، یا خالی روٹی ہو، یا خالی سبزی ہو، خالی چاول ہو، کم بھی زیادہ بھی، لیکن ضرورت واجبی ہے۔ ہر انسان کو پھرنے پھرانے کے لیے جگہ چاہیے، مقید نہیں کر سکتے۔ ہر انسان کو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کنبہ
اختیار کرنے کی فرصت چاہیے، رشتہ اس کا ہو سکے، ایک خانوادہ کو تشکیل دے سکے، بچوں کے ساتھ زندگی بسر کر سکے، بچے اگر اس کے ہیں تو ان بچوں کو کھیل کود، کھانے پینے اور وسائل زندگی مہیا کر، یہ واجب ضروریات ہیں، اس کے بغیر تو زندگی نہیں ہے کسی انسان کی۔ آج کے دور میں آپ بجلی اور گیس کا بھی کر سکتے ہیں۔ یہ جب پناہ گزین جنگ زدہ ممالک ہوتے ہیں، اس میں جب ان کے لیے لسٹ بنتی ہے کہ کیا سہولیات دیں تو وہ ان کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے سہولیات دی جاتی ہیں۔ لہٰذا یہ والی چیز بشر کے لیے طبی طور پہ اس کی ضرورت آشکار ہے۔ اس ضرورت کے بعد دوسرے درجے کی ضرورت آ جاتی ہے۔ دوسرے درجے کی ضرورت سٹیٹس کے مطابق ہے۔ اگر سٹیٹس آ کے آپ کے لیے معین کرتا ہے، مثلا وائلہ اگر سٹیٹس کے مطابق اس نے ضرورت پوری نہ کی تو ممکن ہے مریض ہو جائے، ممکن ہے بیمار۔ مثلا ایک فرد صحرائی زندگی بسر کرتا رہا ہے، اسے 50 درجہ حرارت میں سورج جو ہے وہ کوئی تنگ ہی نہیں کرتا، اور یہ جو بیچارہ اے سی میں ساری عمر زندگی بسر کی ہے، وہ سورج میں 50 درجہ حرارت میں آدھا گھنٹہ کھڑا ہو جائے تو اس کے سامنے سورج کی پوری روشنی کے ہوتے ہوئے بھی آسمان میں تارے اسے نظر آنے لگ جاتے ہیں، تاریکی آشکار ہو جاتی ہے اس کے لیے۔ آپ یہاں پہ اس کی زندگی بچانے کے لیے آپ کہیں گے اس کو اے سی میں لے کے جاؤ۔ ایک بندے کے سامنے آپ غذا لے کے آتے ہیں، چاول ہے اور دال ہے، اس نے رغبت سے کھائی، اگلے دن پھر وہی غذا، رات کو بھی دن کو، تیسرے دن اسے پتہ لگا کہ یہ تو تبدیل غذائیں زیادہ کھایا کرتا تھا، اب اس کا معدہ قبول ہی نہیں کر رہا۔ لہذا حاجت اور ضرورت کے مطابق آپ جب بھی انتخاب کریں گے یہ قناعت ہی کہلائے گا، حرص نہیں کہلائے گا۔ حرص کب کہلائے گا؟ جب اس دائرے سے آپ نے باہر خرچ کیا۔ یہ آپ کے سامنے تفصیل تھی، آخری یہ لائن کو دیکھ لیں، وَهِيَ صِفَةٌ فَاضِلَةٌ، یہ بڑی باکمال فضیلت والی صفت ہے۔ يَتَوَقَّفُ عَلَيْهَا كَسْبُ سَائِرِ الْفَضَائِلِ، جتنی اخلاقی فضائل انسانی وجود کے اندر آنے ہیں لے سکتا ہے، وہ سارے کے سارے قناعت کی سرزمین پر کھڑے ہیں۔ آپ قناعت کی سرزمین ہٹا دیں، اب عبادت گزار بھی ہو جائیں، زہد بھی اختیار کریں، تقوی بھی اختیار کریں، فلاں فلاں، کوئی بھی فضیلت آپ کے پاس نہیں رہے گی۔ یہ وہ صفت فاضلہ ہے، یہ وہ صفت عظیم ہے جس کا حاصل کرنا اتنا ضروری ہے کہ سارے کے سارے فضائل اخلاقی اور کمالات اخلاقی وہ اس سرزمین پہ کھڑے ہیں۔ وَعَدَمُهَا يُؤَدِّبُ الْعَبْدِ إِلَى مُصَابِ الْأَخْلَاقِ وَالرَّذَائِلِ، اگر اس صفت قناعت نہ ہو تو انسان کو یہ کہاں پہنچا دیتی ہے؟ بد اخلاقی کے اوپر اور بری صفات کے اوپر، اور انسان جو ہے وہ یہی سمجھتا رہتا ہے کہ بڑے عظیم مقصد کی طرف پہنچ رہا ہے اور بڑے عظیم راہ کے اوپر جاری ہے اور جو اسے ہمیشہ سعادت تک پہنچائے گی، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس سے آگے اگلے درس میں ہم ملاحظہ کریں گے روایات اہل بیت علیہم السلام کی روشنی میں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔